السلام علیکم۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہماری جو آزادی ہے اس میں برطانیہ کے مشکل مالی حالات کا بھی بہت بڑا کردار ہے؟ میں ہوں عثمان حنیف، جرنلسٹ، اور میں آج کل الیسٹر لیم کی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جو کہ کشمیر پر ہے۔ اس میں آف کورس برطانیہ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، مطلب پورے جو اوور ویو میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے میں نے کچھ لوگوں کو سنا تھا یہ بات کہتے ہوئے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا مجھے یہ لگا کہ یار یہ پوائنٹ ہے، جب ایک بک میں لکھا ہوا ہے، گورے کا لکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ جب عام طور پہ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو ایسا ہی ہے کہ اس کو ہم اپنی ہی اسٹرگل کو سارا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسٹرگل کی۔ آف کورس ہماری اسٹرگل اہمیت رکھتی ہے، اور کیونکہ جو جس چیز کے لیے آپ اسٹرگل نہیں کرتے وہ آپ کو نہیں ملتی۔ تو میرے حال میں شاید انڈیا میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے مجھے نہیں ہے پتہ۔ انڈیا پاکستان دونوں ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، اس سے پہلے انڈیا ہی تھا۔ خیر وہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ کوئی شاید انڈیا ایک کوئی بہت بڑی ریاست تھی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی اس ایک انڈیا کے علاوہ اس میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، 565 کے قریب ریاستیں تھیں۔ جیسے کشمیر کا ایشور، کشمیر بھی ایک ریاست ہے اس کا، اسی لیے ڈسپیوٹ چل رہا ہے ابھی تک۔ باقی ساری ریاستیں انڈیا پاکستان میں شامل ہو گئیں، اس وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ خیر ہم جب برطانیہ نے ہمیں آزادی، اس میں بہت بڑا کردار، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا زیادہ تر، اس چیز کو، اس پوائنٹ کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ جب برطانیہ نے ہمیں آزادی دی تو اس سے پہلے 1945 میں، جو کہ 1940 سے 1945 تک ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ان ملکوں کے، مغربی ملکوں کے درمیان، یورپین کنٹریز کے درمیان۔ وہی پاورز تھیں، رشیا، جرمنی، اور دوسری طرف فرانس، برطانیہ، امریکا۔ تو اتنی بڑی انہوں نے تباہی کی، شاید اس میں کوئی 8 کروڑ لوگ مرے تھے، اس میں ہمارے لوگ بھی یہاں سے گئے تھے۔ خیر لیکن زیادہ تر وہ انہی کی ہے، اور اس جنگ کے بعد ہی انہوں نے سبق سیکھا کہ جنگیں نہیں کرنی۔ تو جب اس جنگ میں ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ برطانیہ جو ہے وہ اب برداشت نہیں کر سکتا تھا اخراجات کہ انڈیا کو چلاتا، اور پھر ساتھ ساتھ میں مڈل ایسٹ میں مسئلے تھے۔ تو اور اب اس کا دیکھیں، اس ٹائم ان کے وزیر اعظم تھے برطانیہ کے، کلیمنٹ ایٹلی کر کے کچھ تھے وہ، ان صاحب نے جو ہے نا، یہ ان کی کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا کہ اب ہم اس سے زیادہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان علاقوں کو اب جو ہے نا آزاد کیا جائے، انہیں چھوڑا جائے۔ تو کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جب انہوں نے آ کے قبضہ کیا تھا، قبضہ کرتے وقت ان کا مائنڈ سیٹ الگ تھا کہ قبضہ کرنا ہے، لوٹنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہیومن رائٹس، لوگوں کے رائٹس، تو آتے وقت بھی ان کا یہ تھا کہ ہم سویلائزڈ ہیں، ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا، ہمارا ماڈرن نالج ہے، ہمارے پاس معاملات ہیں ہماری زندگی کے ماڈرن، اور یہ پرانے پرانے لوگ، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ان سویلائزڈ لوگ ہیں۔ تو ہمارا جس کو کہتے ہیں نا وائٹ مین برڈن، کہ ان کا اپنا ایک ذمہ داری سمجھ رہے تھے وہ اس بات کی کہ وہ جو دوسرے فیکٹرز تھے اس میں یہ بھی ایک فیکٹر تھا، کیونکہ انسان کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو لاجک تو دیتا ہی ہے۔ اب اگر امریکہ نے افغانستان، عراق، مڈل ایسٹ کو آلموسٹ تباہ کر دیا، تو اس میں ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت دے رہے ہیں ان لوگوں کو۔ تو اس طرح کے ان کے وہ جب آئے تھے تو ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی، وہ یہاں سے مال لوٹنا وہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ لوجک بھی تھی کہ ہاں ہم سویلائزڈ ہیں، ہمارا کام ہے کہ ان کو سویلائزیشن سکھانا۔ تو وہ جو سویلائزیشن والا پارٹ تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، جب یہاں کے لوگوں نے، انڈیا کے لوگوں نے پڑھا لکھا، ہندو مسلم اپنی اپنی ان کی اسٹرگل تھی، وہ پڑھے، باہر جا کے پڑھے، ان کی زبان میں سیکھیں چیزیں، پھر جو ان کے آرگومنٹس تھے وہ ان کے سامنے پریزنٹ کرنے لگے۔ تو اور آف کورس وہ ایک نئے ماڈرن جو بھی سسٹم تھا انہوں نے سیکھا، اور اس وہ جو لوٹ مار والا سسٹم تھا وہ نیچے جاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آرگومنٹ کے ہیومن رائٹس وغیرہ کے یہ اوپر آتے رہے، ریلیٹیولی بات کر رہا ہوں، آپ جب کمپیئر کریں گے پرانے وقت سے۔ اور اب ان پر ایک تو یہ جب جنگ ہوئی وہ ایک مسئلہ تھا، پھر جب جنگ ہوئی ورلڈ وار 2 کے بعد بالکل آلموسٹ تباہ ہو چکے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اب ان کے بس کی بات نہیں تھی، اب جو ہے نا کہ یہ برداشت کریں، اتنی بڑی پاپولیشن تھی، آف کورس وہ آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوتے، وہ اگر پاپولیشن کے جو ہے نا اگر وہ مرتی، بنگال فیمین جو تھا اتنا بڑا وہاں پہ قحط آیا تھا، اتنے لاکھوں، شاید کروڑ کے تک لوگوں کی، لاکھوں لوگ مرے تھے، تو وہ ایک بدنامی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس ساری بدنامی اور اخراجات سے بچنے کے لیے انہوں نے جان چھڑائی تھی۔ اور جو ہمارے پاس جو پاکستان میں 14 اگست اور انڈیا میں 15 اگست آزادی کا دن منایا جاتا ہے،
وہ مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو انہوں نے ڈیٹ رکھی تھی وہ جون 1948 1948 کی رکھی تھی کہ اس میں ہم آزاد کریں گے، لیکن جو ماؤنٹ بیٹن صاحب تھے انہوں نے شاید اس کو سوچا کہ اور بھی تیزی سے ایفیشنسی کے ساتھ کام کر کے دکھاتا ہوں میں ان لوگوں کو، ان کو شاید کہیں جا کے نیول کا ہیڈ بھی لگنا تھا وہاں پہ ان کے اپنے، خیر اب ظاہر سی بات ہے جس اتنی بڑی امپائر کے بعد اس چھوٹے سے ملک کے نیول کا سربراہ بننے کی کیا ویلیو ہوگی، تو لیکن خیر ان کو شاید اور بھی زیادہ ایفیشنسی دکھانی تھی کہ جلد سے جلد جان چھوٹے۔ ایکچوئل جو ڈیٹ رکھی گئی تھی وہ 1948 کی تھی، لیکن ہمیں 1947 میں ہی آزادی مل گئی۔ پھر 15 اگست کے ساتھ ایک اور جو خاص بات جڑی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جب جیپنیز فوجوں نے سرنڈر کیا تھا وہ یہی ڈیٹ تھی، تو یہ اس کو ان کے اپنے لحاظ سے انہوں نے اس کو اچھا سمجھا، اور یعنی اس ڈیٹ کے حساب سے ان دو ملکوں کو آزادی دینے کا سوچا، جس میں آف کورس مطلب اس ریجن میں انڈیا بنا، پھر پاکستان بنا۔ اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ علاقے ہوتے تھے، کبھی چھوٹے موٹے مغل امپائر تھی، وہ بڑھتی کم گھٹتی رہی، تو خیر اس کے بعد ایک پراپر دو ملک یہاں پر وجود میں آئے، اور اس میں جو آج ویڈیو کا جو تھا کہ بھئی ہم جس پوائنٹ کو بہت زیادہ جس پہ بات نہیں کی جاتی وہ یہ ہے کہ ہماری اسٹرگل بالکل اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لوگوں نے اسٹرگل کی، پولیٹیکل اسٹرگل کی، لیکن اس کے برطانیہ کے اپنے جو حالات خراب ہوئے تھے اس چیز کا بھی بہت بڑا کردار تھا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔